السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومنون کی آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 118 تک، یعنی فرام 111 to 118 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ان کے صبر کا میں نے پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا نہیں ہے؟ پس بالا تر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش عظیم کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات سورہ المومنون کی آخری آیات تھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کچھ احوال پیش کیا ہے۔ اس وقت جب کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی جواب دہی کر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ گفتگو فرمائیں گے ایمان والوں سے، اور ان سے بھی جو ایمان نہیں لائے تھے۔ ارشاد فرمائیں گے کہ آج ہم نے ایمان لانے والوں کو اور نیک لوگوں کو ان کی محنت کا ہم نے پھل دے دیا ہے۔ ان کے صلے میں ان کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ پھر ان ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ تم کتنے عرصہ زمین پر رہے؟ تو اس وقت اندازہ لگائیے کہ مومنین جواب دیں گے، یا اللہ شاید ہم ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ رہے ہیں۔ یعنی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے کئی سال وہاں کے صرف ایک دن کے برابر ہیں۔ وہاں یہ بات انہیں جا کے پتہ چلے گی کہ جو کئی سال ہم دنیا میں گزار کے آئے تھے، وہ تو ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم عرصے کے برابر ہیں۔ اور یہ بات دوسری آیات میں بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن زمین پہ گزرے ہوئے 1000 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن زمین پہ گزرے ہوئے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو عرصہ ہے، جو یعنی زیادہ 100 سال ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں چند گھنٹوں کے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار حکم دیتے ہیں، اپنے اس قرآن میں یاد دلاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جو وقت ملا ہے، اس کو غنیمت جانو اور اس کو بہتر طریقے سے صرف کرو تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو۔ اور جن لوگوں نے یہ وقت اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں صرف نہیں کیا ہوگا، فضولیات میں ضائع کر دیا ہوگا، واہیات کاموں میں ضائع کر دیا ہوگا،
تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کاش کہ تم نے یہ بات اس وقت سمجھ لی ہوتی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو غنیمت جانو، تم نے غنیمت جان لیا ہوتا اور اس وقت کی تھوڑے سے وقت کی قدر کر لی ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے شاید اس بات پر ہی یقین نہیں کرتے ہیں اس دنیا میں کہ ہمیں ایک دن پلٹنا ہے اور اللہ کے یہاں جانا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس کی ذات اس کائنات کی خالق ہے، مالک ہے، اور اس جیسا کوئی نہیں اس پوری کائنات میں۔ اور بعض لوگ جو اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اس کو پکارنے کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں مدد کے لیے، اور جبکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بات کا حساب کر اللہ تعالیٰ ہی ان سے لے گا، اور پھر اس وقت ان سے پوچھے گا بتاؤ کون ہے اس عرش عظیم کا مالک۔ لیکن اس وقت اگر وہ اقرار بھی کریں گے کہ ہم غلطی پر تھے، حقیقی معنوں میں آپ ہی ہیں اس عرش عظیم کے مالک، اس پورے کائنات کے مالک، تو وہ وقت اور یہ اعتراف ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اور پھر وہ کوئی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی نصیحت کی ہے انسان کو، اور فرمایا تو گیا، یہ دعا فرمائی گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ اتنی بہترین دعا ہے کہ ہم سب انسانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا طالب رہنا چاہیے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ اے میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس مختصر سی بات میں کتنے معنی ہیں اور کتنے رحم و کرم کا جذبہ اور اپیل ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اس سے بہتر اپیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس دعا کو بار بار دہراتے رہیں، تاکہ وہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔